بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب سٹوری میں نے ایک ہی شیئر کرنی ہے اور سٹوری یہی ہے، آپ نے تھمبنیل پہ بھی دیکھ لی ہوگی کہ ایک خفیہ ایجنسی نے پرائم منسٹر آف پاکستان کو ایک ایسی رپورٹ دی ہے کہ بڑی کپ کپاہٹ شروع ہو گئی ہے، بڑی تھر تھراہٹ شروع ہو گئی ہے، بے چینی شروع ہو گئی ہے۔ وہ کیا رپورٹ ہے، چکر کیا ہے، اس پہ بڑی تفصیل سے بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، لیکن اس سے پہلے کل فیصل آباد میں کیا ہوا، یہ ابھی 2 دن کی تو بات ہے کہ پاکستان کی جس طریقے سے بدنامی ہوئی سیالکوٹ کے واقعے پر انٹرنیشنل لیول پہ، وہ پتہ نہیں اس کے کیا کیا اثرات اور کیا کیا ریپرکیشنز اور کس قسم کے ہمیں بھگتنے پڑتے ہیں، لیکن ہم سیکھ نہیں رہے۔ فیصل آباد میں کل کیا ہوا، 4 خواتین کو جس طریقے سے ننگا کر کے گھمایا گیا، پیٹا گیا، تشدد کیا گیا، کہا گیا جناب کہ وہ جو ہے نا ان کو چوری کر رہی تھیں۔ چلے میں کوئی لمبی چوڑی تفصیل میں تو نہیں جاتا، لیکن اتنا کہنا چاہوں گا کہ اگر مان بھی لیا جائے ان دکانداروں کی بات کہ وہ چوری کر رہی تھیں، تو پھر چوری کا یہ حل ہے کہ اگر آپ کسی خاتون کو یا کسی مرد کو یا کسی کو بھی چوری کرتے ہوئے دیکھیں تو آپ اس طریقے سے انسانیت سوز آپ خود، یہ وہی بات ہوئی نا کہ آج کل یہ مزاج بن گیا ہے کہ جتھا اٹھے اور اٹھ کے اس نے اپنا ہی سب کچھ جو ہے نا ادھر ہی فیصلہ کر لینا ہے، ادھر ہی وکیل بن جانا ہے، ادھر ہی جج بن جانا ہے، ادھر ہی خود پولیس بن جانا ہے، ادھر ہی جلاد بن جانا ہے۔ تو یہ جو روش پنپ رہی ہے نا معاشرے میں، یہ بڑی خطرناک ہے۔ پھر اس میں آئین اور قانون کی اور یہ سارا کچھ جو چیزیں ہیں نا وہ بہت ہی خطرناک ہیں۔ اور تو اچھا، مجھے حیرانی ہے کہ لوگ کچھ شکایت کر رہے ہیں کہ جی مولانا فضل الرحمان صاحب نے وہ مذمت تو کی لیکن مشروط مذمت کی کہ دیکھیں اگر آئین اور قانون پر عمل درآمد نہیں ہوگا اور اس طریقے سے سزا نہیں ملے گی تو لوگ تو ایسے کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ کچھ لوگ، آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے اس سٹیٹمنٹ سے، اس بیان سے مجھے بھی اختلاف ہو سکتا ہے بہت ساروں، لیکن ساتھ یہ دیکھیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو ووٹ بینک ہے وہ پیور ایک مذہبی ووٹ بینک ہے۔ وہ صرف مولانا نہیں ہیں بلکہ ایک سیاسی جماعت کے رہنما بھی ہیں۔ آپ ان سے تو اس طرح کی ایکسپیکٹیشنز رکھ رہے ہیں، لیکن وہ پیپلز پارٹی کہ جو اپنے آپ کو لبرل کہتی ہے، جو اپنے آپ کو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا وارث اور جو اپنے آپ کو جو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا وارث کہتی ہے، وہ بلاول صاحب جو آکسفورڈ کے پڑھے ہوئے ہیں، وہ بلاول صاحب جو کہ بار بار ذوالفقار علی بھٹو اور بے نظیر شہید کا ریفرنس دیتے ہیں اور اسی چیز کو وہ کیش کر رہے ہیں، انہوں نے سیالکوٹ واقعے کی مذمت تک نہیں کی۔ اب آپ اندازہ کیجئے، اور میں دیکھ رہا تھا یہ لاہور والے الیکشن میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے فوٹو لگا کے اوپر وہ مجاہد ختم نبوت لکھا ہوا تھا ان پوسٹرز پہ، تو لوگ کیسے کیسے گرگڑ کی طرح رنگ بدلتے ہیں اور کیسے کیسے جناب وہ تبدیلی آتی ہے اور کیسی کیسی جو ہے نا، آپ اندازہ کریں زرداری صاحب وہاں بیٹھ گئے، اور لاہور میں بیٹھنا ہر کسی کا حق ہے، ووٹ مانگنا بھی حق ہے، سیاست کرنا بھی حق ہے، جہاں کہیں بھی پاکستان کے کسی کونے میں بھی ان کو وہ آئین قانون نے وہ حق دیا ہے۔ لیکن آپ جب اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں، مجھے یاد ہے کہ محترمہ شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ کے جب وہ ابھی جو ہے نا کل خانی ہو رہی تھی، تو اس وقت امین فہیم صاحب اللہ بخشے وہ بھی زندہ تھے، تو جب وہ سٹارٹ کر رہے تھے کوئی بات، امین فہیم صاحب نے ہی سٹارٹ کرنی تھی بات، تو کسی نے ساتھ سے کہہ دیا کہ جی اپنا وہ بات جب شروع کر رہے تھے، پھر بعد میں زرداری صاحب نے بھی بات شروع کی تو وغیرہ، تو زرداری صاحب بھی شروع کر رہے تھے بات، تو ظاہر ہے زرداری صاحب نے بات کرنی تھی، تو کسی نے کہہ دیا کہ جی آپ جو ہے نا تلاوت کلام پاک کر لیں پہلے، تو امین فہیم صاحب نے فوری طور پہ کہا کہ جی بس ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے تو انہوں نے بات شروع کی۔ آپ ایک ایسی لبرل اور ایک ایسی اپنے آپ کو براڈ مائنڈڈ اور پتہ نہیں کیا کیا کہنے والی پیپلز پارٹی، انہوں نے پوسٹرز پہ مجاہد ختم نبوت لکھا صرف اور صرف اپنی سیاست کے لیے، اور جناب بلاول صاحب نے کوئی مذمت نہیں کی، زرداری صاحب نے کوئی مذمت نہیں کی،
مریم نواز صاحبہ نے مذمت کی، شہباز شریف صاحب نے مذمت کی، آرمی چیف نے مذمت کی، عمران خان صاحب نے مذمت کی، اور وہ مطلب سب کچھ باقیوں نے بھی وہ اس طریقے سے. لیکن وہ پھر جو ہے نا، لیکن میں نے نہیں دیکھا کہ بلاول صاحب نہ کوئی سٹیٹمنٹ آیا نہ کوئی ٹویٹ آیا. تو لوگ کس طرح سے بدلتے ہیں، اور پتہ نہیں کس طریقے سے سیاست حاوی آتی ہے اصولوں پر، تو اپنی باتیں بھول جاتی ہیں لوگوں کو، اور کس طریقے سے لوگ پتہ نہیں کیا سمجھتے ہوں گے لوگوں کو بیوقوف بنا کے کہ جی ان کو بات بھول گئی ہے یا کیا چکر کیا ہے. اس کی کوئی جسٹیفیکیشن ہے؟ صرف یہی جسٹیفیکیشن کہ چونکہ انہوں نے ووٹ لینے ہیں، اور چونکہ ان کا اتحاد آج کل کچھ مذہبی جماعتوں سے ہو گیا ہے، اور غیر اعلانیہ صحیح یا اعلانیہ صحیح یا جو کچھ بھی ہے، تو انہوں نے وہ پھر ابھی حالت یہ ہے کہ سندھ میں کل میں دیکھ رہا تھا، میں وہ سروے پر اور اس رپورٹ پر میں آتا ہوں، وہ ایک ہلا دینے والی رپورٹ ہے. تو اب وہ سندھ میں جو ہے نا کل کا واقعہ ہے، وہ ارسلان مسعود، ایک بالکل نوجوان بچہ، ایک خوبصورت بچہ. یار یہ آپ کو اس انداز میں میرا خیال نہ دیکھیں کہ وہ مہاجر کا بچہ تھا یا وہ سندھی کا بچہ تھا یا وہ پختون کا بچہ تھا. میں اس پہ قائل ہوں کہ نو ڈاؤٹ مطلب پختون ہمارے اپنے بھائی ہیں، اسی پاکستان کے جسم کا حصہ ہیں. وہ مجھ سے کہیں زیادہ محب وطن ہیں، مجھ سے کہیں زیادہ وطن سے محبت کرتے ہیں. لیکن اب اس کو اس انداز میں اگر نہ بھی لیا جائے تو وہ انسان ہیں، وہ پاکستانی ہیں یار، وہ اپنے ہیں. آپ ایک باپ کا اس طرح کا لخت جگر مار دیں، اور ایک ماں سے مطلب آپ خود اولاد والے ہیں یار. اللہ آپ کو پوچھے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں رہ گیا پولیس سے، کوئی پوچھنے والا نہیں رہ گیا کہ مطلب انہوں نے جس طریقے سے وہ ایک معصوم بچے کو بھون کے رکھ دیا، اور آپ ان کو کہہ رہے ہو کہ رکو، اور آپ نے یونیفارم بھی نہیں پہنا ہوا. اور کراچی کے حالات کون نہیں جانتا کہ مطلب میں خود وہاں پہ 5 سال رہا ہوں. ایک ایک چیز کہ ہم بالکل گاڑی کا جناب وہ یوں لاک کر کے اور وہ بلائنڈر لگا کے اور اس طریقے سے جاتے تھے، اور ڈرتے ڈرتے. اور کوئی بھی اگر آپ کو بائک والوں کو آگے روک رہا ہے سول کپڑوں میں، سادہ لباس میں، تو وہ تو یہی سمجھیں گے نا بھئی یہ ہم سے بائک چھینتے ہیں، یہ ہم سے موبائل کو چھیننے کے چکر میں ہیں. آپ بغیر یونیفارم کے اور پھر اس کے بعد آپ ان پہ گولی چلا دیں، تو یہ کیا طریقہ کار ہے؟ آپ کو پتہ تھا اچھا. پھر اس کے بعد یہ خباثت اور یہ غلاظت کہ اس کو چھپانے کے لیے پہلے ان کو ڈاکو شو کر دیں، اس کو چھپانے کے لیے اپنے قبیح فعل کو، اپنے غلیظ فعل کو چھپانے کے لیے ان کے ساتھ آپ اسلحہ رکھ دیں، اور اس طریقے سے آپ اس کو لنگر آن کریں، اور اس طریقے سے اپنے آپ کی غلاظت چھپانے کے لیے ایک تو کسی کا بچہ آپ مار دیں، اور پھر اس بچے کو ڈاکو بنا دیں، اور پھر اس بچے کو دوش دیں، اور پھر اس کے ساتھ اسلحہ رکھ دیں. یہ میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑی جو ہے نا ایک غلاظت ہے، ایک خباثت ہے. اور اس طرح کے واقعات میں مین سٹوری پہ آؤں جلدی کہ آپ کو انتظار نہ کراؤں زیادہ. اس طرح کے جو واقعات ہیں، اس طرح کے واقعات اب تواتر سے ہو رہے ہیں، اور اس طرح کے واقعات تواتر سے صرف ہونا اور پھر ان کا تواتر سے ہائی لائٹ ہونا. میں اتنا کہوں گا، اس سے زیادہ نہیں کہوں گا. یہ کسی چیز کا پیش خیمہ ہے، اور پتہ نہیں کس چیز کا پیش خیمہ ہے، پتہ نہیں کوئی نیشنل گورنمنٹ کا پیش خیمہ ہے، پتہ نہیں کوئی جو ہے نا کسی چینج کا پیش خیمہ ہے. کچھ ہے اس میں، یہ میں آپ کو محتاط الفاظ میں بتا رہا ہوں. آ جائیں جناب اس رپورٹ پر کہ جو خفیہ ایجنسی نے رپورٹ دی ہے پرائم منسٹر آف پاکستان کو. اور وہ رپورٹ کیا ہے؟ وہ رپورٹ ایک سروے ہے، ٹھیک ہے. اچھا، میں ایک بہت بڑی شخصیت، ایک جو ہے نا اہم شخصیت کے ساتھ بات کر رہا تھا. تو یہی بات ہو رہی تھی کہ جناب کہ مختلف سیاسی، ظاہر ایک جو صحافی کسی سے ملے گا تو وہی ساری چیزیں، وہ جو پولیٹیکل ڈیولپمنٹ، کرنٹ افیئر، ساری چیزیں یہی ڈسکس کرے گا. اچھا، اس دوران میں نے کہا کہ یہ کیا ہے کہ بھائی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی خان صاحب اسمبلی بھی توڑ دیں گے اگر ایسی کو موو ہوتی ہے کوئی ان ہاؤس چینج کی وغیرہ، ٹھیک ہے. انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ نقوی صاحب آپ یاد رکھیے گا کہ خان صاحب آخری حد تک ان کی کوشش ہوگی کہ اسمبلی نہ ٹوٹے. تو پھر میری عادت ہے میں فوراً ہی کوشچن کرتا ہوں، میں کہا کیوں؟ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ بھائی میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور یہ بہت ہی اتھینٹک
بہت ہی اتھینٹک سورس نہیں بتا سکتے ہم، ٹھیک ہو گیا نا. تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پرائم منسٹر آف پاکستان کو خفیہ ایجنسی نے ایک رپورٹ دی ہے، ایک سروے دیا ہے، اس سروے کا رزلٹ دیا ہے، اور وہی خفیہ ایجنسی جو پرائم منسٹر آف پاکستان کے انڈر آتی ہے. اور پھر آپ پھر سوال کریں گے کہ جناب انڈر تو پھر اور بھی خفیہ ایجنسیاں بہت ساری آتی ہیں، ٹھیک ہے نا. تو وہ خفیہ ایجنسی شاید روز کے حساب سے رپورٹ دیتی ہو، ٹھیک ہے نا. اب اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہوں گا. تو انہوں نے کوئی سروے دیے اور مختلف سروے کیے، اور وہ سروے جو ہے نا حال ہی میں ایک بہت بڑا سروے انہوں نے ان کو دیا، اور خاص طور پہ پنجاب سے بھی انہوں نے ان کو سروے کر کے اور رپورٹ وہ کر کے دی. اور کہتے ہیں کہ جناب پرائم منسٹر آف پاکستان نے جو وہ سروے دیکھا تو مبینہ طور پہ ان کو کپاہٹ شروع ہو گئی، ان کو ایک تشویش لاحق ہو گئی. اور وہ سروے اتنا خطرناک اور رپورٹ اتنی خطرناک تھی. اور وہ کیا تھی رپورٹ؟ میں بتاتا ہوں. وہ رپورٹ یہ تھی جناب کہ پرائم منسٹر صاحب اگر آج کل میں ان حالات میں، اس موسم میں، اس قسم کی صورتحال میں، جب اکانومی یہاں ہو جو آپ کی صورتحال ہے، اگر اس میں الیکشن ہوتے ہیں تو آپ کی پارٹی بری طرح سے پٹ جائے گی. یہ وہ سروے رپورٹ تھی. اور اسی سروے رپورٹ میں یہ بھی تھا کہ پنجاب کی حد تک ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ نون لیگ سویپ کر جائے گی. اسی سروے رپورٹ میں یہ بھی بتایا کہ آپ یہ بھی خیال رکھیں کہ خیبر پختونخوا میں مولانا صاحب اچھا خاصا آپ کو ٹف ٹائم دیں گے. اسی سروے رپورٹ میں کہ یہ بھی بہت خیال رکھیں کہ اب کی بار کراچی میں وہ والی پوزیشن نہیں ہے، ایم کیو ایم دوبارہ ریوائیول کی طرف آئے گی. اور اندرون سندھ میں اسی طرح سے پیپلز پارٹی، بلوچستان میں مختلف جیسے جماعتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا. لیکن اس دوران سیٹیں مختلف جگہوں پہ اور بھی نون لیگ لے رہی ہے، ٹھیک ہے نا. اب یہ سروے جب ان کے سامنے آیا، اچھا انہوں نے پھر ان کو اپنی سیٹوں کی تعداد بھی بتائی. خیر اس شخصیت نے مجھے سیٹوں کی تعداد بھی بتائی، لیکن میں نہیں بتانا چاہ رہا. لیکن انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو آپ کو میں ایک بات بتا دوں کہ یہ ایجنسی جو سرویز کرتی ہوتی ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ یہ اتنا ایکوریٹ سروے کرتی ہے. اچھا یہ اس بات کا مجھے بھی نہیں معلوم تھا. کہتے ہیں آپ کی سوچ ہے نقوی صاحب کہ یہ ایجنسی جو سروے کرتی ہے وہ اتنا ایکوریٹ کرتی ہے. پھر انہوں نے مجھے ایک ایگزامپل دی. انہوں نے کہا کہ 2013 کے الیکشن میں اسی ایجنسی نے پہلے ایک سروے کیا، ٹھیک ہے نا. اور وہ سروے بھی اسی طریقے سے صاحبان اقتدار اور صاحبان اختیار تک پہنچا. اور وہ انہوں نے مجھے مثال دی. انہوں نے کہا کہ آپ کو، میں نے کہا کہ پھر ایکوریسی کتنی ہوتی ہے؟ مثال کے طور پہ کہ کوئی کہے کہ بھائی یہاں یہ پارٹی کوئی اگر 10 سیٹیں لے گی تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی 10 سے 20 یا 10 سے 25 یا اس طریقے سے، یا 5 سے 15 اس طریقے سے کہتے ہیں نہیں، یہ آپ کی سوچ ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر کوئی کہے نا کہ جی یہ فلاں پارٹی اگر اس نے الیکشن میں 10 سیٹیں لینی ہیں تو اس ایجنسی کا سروے ہوتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ سروے میں بتاتے ہیں کہ یہ پارٹی الیکشن میں لکھ لیجئے گا 9، 10 یا 11 سیٹیں لے گی، اور اس کی 10 سیٹیں آتی ہیں. اتنا ایکوریٹ سروے ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی جماعت نے 20 سیٹیں لینی ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ان کو یہ سروے رپورٹ دیتے ہیں کہ یہ 19، 20 یا 21 سیٹیں لے گی. یہ نہیں کرتے کہ یہ 15 سے لے کر 30 سیٹیں لے گی یا اس طریقے سے. تو کہتے ہیں کہ بھائی یہ بہت سارے لوگ حیران رہ گئے. جن لوگوں کو یہ پتہ ہے وہ لوگ ڈیفینیٹلی دل میں میری گواہی دیں گے کہ میں کوئی شرلی نہیں چھوڑ رہا. میں بہت ہی فیکٹ بیسڈ، صحیح اتھینٹک معلومات بیسڈ، بہترین مطلب اتھینٹک انفو بیسڈ بات کر رہا ہوں. جی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ 2013 میں جن لوگوں کو یہ رپورٹ اور سروے پہنچی، اور جتنا ایکوریٹ سروے کیا تھا اس ایجنسی نے، اسی طرح سے ایکوریسی کے قریب ترین سیٹیں آئیں نون لیگ کی. تو کہتے ہیں کہ اسی ایجنسی کا سروے گیا ہے پرائم منسٹر آف پاکستان کے پاس، اور انہوں نے کہا ہے کہ سر دیکھ لیجئے اگر یہ انتخاب آج کل میں، مہینہ بعد، 2 مہینے اور انہی حالات میں ہوتے ہیں نا، تو پھر دیکھ لیں یہ سیٹیں نون لیگ کی آ رہی ہیں، یہ آپ کی آ رہی ہیں پورے ملک میں.
یہ مولانا صاحب کی آ رہی ہیں، یہ MQM کی آ رہی ہوں، یہ سیٹیں اس کی بنیاد پر، اور وہ پیور جو ہے نا عوامی سروے ہے اور وہ خفیہ سروے ہے یہ آپ کو میں بتا دوں اس وقت۔ پھر اس کے بعد مزید بھی ڈسکشن ہوئی، تو میں نے کہا کہ بھائی اس وقت کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بھائی کن کو الیکشن سوٹ کرتے ہیں اور کن کو، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ بھائی اس وقت سب سے زیادہ نون لیگ کو الیکشن سوٹ کرتے ہیں، مولانا صاحب کو الیکشن سوٹ کرتے ہیں، اور پھر ساتھ ہی میں اپنی ویڈیوز میں پہلے ہی بتا چکا ہوں، لیکن یہ انڈورسمنٹ ہو گئی ہے کہ اس وقت الیکشن، انہوں نے کہا کہ نو ڈاؤٹ یہ آپ کی اسیسمنٹ بالکل ٹھیک ہے، انہوں نے میری اسیسمنٹ اور میرے اندازے کو بالکل انڈورس کیا، انہوں نے کہا جی بالکل MQM کو بھی اس وقت الیکشن سوٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جن کو نہیں سوٹ کرتے وہ PTI ہے، جن کو الیکشن سوٹ نہیں کرتے اس وقت وہ پیپلز پارٹی ہے، بالکل میں آنیسٹلی بتا رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ اس وقت کی جہاں تک بات ہے، اور جن کو نہیں سوٹ کرتے الیکشن وہ کیوں لیگ ہے۔ یہ آپ کو میں وہ کہیں گے کہ یہ تھوڑا سا لنگر آن ہو، کیونکہ پیپلز پارٹی کو سندھ میں تو بے شک کرتے ہوں الیکشن، باقی جگہوں پہ نہیں، ان کی ابھی اس طریقے کی تیاری نہیں ہے، اور ان کی بھی یہی کوشش ہے کہ کسی طریقے سے ان ہاؤس چینج۔ اور پھر اس کے بعد میں نے مختلف چیزیں کچھ اور بھی پوچھیں کہ جناب کہ یہ بات کیا ہے کہ بھائی اگر بالفرض کہ بھائی میاں صاحب بھی ان کو جو بول رہے ہیں تو کیا صورتحال ہے کہ وہ کیوں نہیں مان رہے ان ہاؤس چینج پہ۔ یہ اس طرح کی چیزیں کچھ اگلی ویڈیو میں، ساری باتیں ایک ہی ویڈیو میں نہ پوچھا کریں۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔